अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ खान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा ओमान में जॉब्स के हवाले से कि आप किस तरीके से ओमान में जॉब हासिल कर सकते हैं। वहां पे आपको जाने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, और ओमान में कौन सी जॉब्स डिमांडिंग में होती हैं, और प्लस एज अ कल्चर वहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट है। क्योंकि मेरा एक बहुत तवील अरसा मिडल ईस्ट में गुजरा है और मैंने मिडल ईस्ट का चप्पा चप्पा देखा हुआ है। और ओमान इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट कंट्री, क्योंकि ओमान के अंदर कोई प्रोजेक्ट हो मैं जाने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाता हूँ। और क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। ओमान की एक बहुत ख़ास बात यह है कि वहाँ पे जॉब्स करना कंपैरेटिवली आसान है, बिकॉज ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, फ्रेंडली नेचर, एंड प्लस वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं काफ़ी फेवरिंग हैं। और वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू यूएई और कतर। और इसके अलावा वहाँ पे जॉब्स के लिए आपको बेपनाह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी लेवल के स्किल से हो, चाहे आप लेबर में हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, आप किसी किस्म का भी आप स्किल लेबर हैं, चाहे आप लाइक हायर क्वालिफिकेशन की साइड पर हैं, या आपने बीए, बीकॉम या मास्टर्स किया हुआ है, और अगर आपके पास कोई हाई फॉर टेक्निकल नॉलेज है, लाइक आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर्स हैं, तो उसमें आपको मैं तमाम कैटेगरीज के बारे में आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आप की अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, और आपको वीज़ा लेने में कौन कौन से आपको स्टेप्स का सामना करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ओमान एक ऐसा कंट्री है जो कि गल्फ का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ जीसीसी, लाइक इट्स अ जीसीसी कंट्री। और अगर आपके पास ओमान का वर्क परमिट है तो फिर आप इजीली आप तमाम जीसीसी में, तमाम कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओमान्स वर्क परमिट और ओमान्स वीज़ा। देखिए, यहाँ पे जाने के लिए आपको बेहतर है कि हमेशा कंपनी वीज़ा पे जाइए। आप कभी भी आज़ाद वीज़ा के ऊपर अपना फोकस मत कीजिए, क्योंकि आज़ाद वीज़ा में बहुत बहुत बड़ा समझाता हूँ अक्सर लोगों को, लोग मुझसे बात करते हैं कि इसके बारे में बताइए। तो कभी भी आप मिडल ईस्ट में आज़ाद वीज़ा पे मत जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी वीज़ा पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं और कम सारी लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर होती हैं। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं लेबर की, और लाइक अगर आप थोड़े से भी स्किल्ड हैं, और अगर आप ओमान मूव होना चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपना अच्छा सा एक सीवी तैयार कीजिए, और उसके अंदर अपनी जितने भी स्किल्स हैं, चाहे वो अपने लेवल से लेकर आप जिस लेवल तक जाना चाह रहे हैं, अपने स्किल्स को हाईलाइट कीजिए। और जब आप ओमान में स्टेप इन हों, तो अपने सीवीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। देखिए, ओमान में कल्चर अगरचे हाईली डिजिटलाइज कंट्री होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना सीवीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैनुअली, तो उसका एक अलग एडवांटेज होता है। फॉर एग्जांपल, आप सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशनल हैं और आप मस्कत में आप एंटर हुए हैं, तो वहाँ के अगर आप शॉपिंग मॉल्स में, डिफरेंट शॉप्स में, जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो उनमें जाके आप अपने सीवीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। ओमान में अगर एक आप लेबर की तनख्वाह की बात करते हैं, तो वो भी मिनिमम जो है वो 150 रियाल, ओमानी रियाल होती है। अगर आप देखें तो उसमें जो कंपनीज़ हायर करके लेके जाती हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेबर को, तो वो 150 रियाल तक ऑफ़र करती हैं। उसके बाद तमाम आपका रहना-सहना और आपका खाना-पीना, ये तमाम खर्चा कंपनी के ज़िम्मे होता है। तो इट्स अ बिग एडवांटेज कि आपको एक लेबर की लेवल पे भी आपको 100 से 150 रियाल आपको मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इससे अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, जैसे कि अगर आप इवन कार टेक्नीशियन हैं या कार मैकेनिक हैं, और आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं या प्लम्बर हैं, तो आपकी ये जो स्किल थोड़ी लिटिल बिट स्किल्स लेवल जॉब होती हैं, इसके अंदर भी आपको नियरली आराम से आपको 200, 250, 300 ओमानी रियाल आप पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कंपनी आपको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट की, और उसके साथ आपको रहने सहने की और खाने पीने की। तो इसमें एक ये बड़ा एडवांटेज है। देखिए, जॉब तो डिपेंड करती है आपकी क्वालिफ़िकेशन पे और आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, और प्लस आपकी इंडस्ट्री पे कि आप किस इंडस्ट्री का आपका प्रायर एक्सपीरियंस है और आप अभी किस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं। तो ओमान में अगर आप बात करते हैं, तो देखिए कंस्ट्रक्शन की अगर आप बात करते हैं, तो ओमान में भी कंस्ट्रक्शन, अगरचे हाई राइज़ बिल्डिंग्स तो नहीं चल रही, लेकिन इसके अलावा आपको कंस्ट्रक्शन की जॉब्स फिर भी अवेलेबल हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस की जॉब्स बहुत हैं। अगर आप बात करते हैं हाई राइज़ बिल्डिंग्स की, तो वहाँ पे दुबई या अबू धाबी की तरह कोई हाई राइज़ बिल्डिंग्स आपको ऐसी नहीं मिलेंगी, लेकिन उसमें क्योंकि एक बहुत ही फ्रेंडली कल्चर है, और इसके अलावा ओमान का एक अपना एक स्टाइल है जो कि बाकी तमाम गल्फ़ स्टेट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसीलिए मेरा, क्योंकि मतलब माई मोस्ट फेवरेट कंट्री, क्योंकि मैंने सोहार से लेके सलाला तक मुख्तलिफ एरियाज़ में जॉब करी है, यानी कि सोहार, मस्कत, उसके बाद अगर आप बात करें तो सलाला में और निज़वा में,
اور بہت ساری کمپنی سے میرا ایکسپوجر رہا ہے، کمپنیز کے ساتھ میری میٹنگس رہی ہیں اور پروجیکٹس میرے کمپلیٹ ہوئے ہیں وہاں پہ، جس میں اگین کنسٹرکشن اور آئل اینڈ گیس کے پروجیکٹس میرے مین فوکس ہیں. یہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے بیسکلی آئی ایم اے میکینیکل انجینئر، تو اس میں میرا ایکسپوجر بے پناہ رہا ہے وہاں پہ ٹیکنیکل ایڈوائس دینے میں اور ٹیکنیکل پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں. تو جس طریقے سے سوہار میں پورا ایک اگر آپ دیکھیں تو سوہار ریفائنری کے سراؤنڈنگ میں بہت ساری انڈسٹریز ہیں، جس میں اگر آپ وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے، ظاہر اپنا مینولی آپ سی وی نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ ان کو ای میلس کریں ایز پر یور کوالیفیکیشن تو آپ کو کنٹینیوس ای میل کرنی ہوں گی. وہاں پہ خیر ایک بڑا اچھا ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پہ انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور سری لنکن، مطلب بہت ساری جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹیز ہیں وہاں موجود ہیں. اور اگر آپ عمان میں انٹر ہونے کے بعد جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وزٹ ویزا لے کے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی جاب کو سرچ کریں. وزٹ ویزا کی کاسٹ نیئرلی 20 سے 22 عمانی ریال ہوتی ہے، وچ از 1 عمانی ریال از ایکولنٹ ٹو نیئرلی 720 پاکستانی روپیز. تو اس میں آپ کو مشکل سے 15,000 پاکستانی روپیز کا جو ہے وہ وزٹ ویزا مل جاتا ہے. اور جو فلائٹ کاسٹ ہے وہ نیئرلی کوئی کراچی سے مسقط کی فلائٹ میرے خیال ہے کوئی بجٹ ایئر لائن میں جیسے سلام ایئر لائن ہے، اس میں نیئرلی کوئی 25 سے 30 عمانی ریال کی یہ فلائٹ ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو کافی آپ ایزیلی جو ہے وہ آپ خود کو اپنے ریلوکیٹ کر سکتے ہیں جاب سرچنگ کے حوالے سے. دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپلائی کریں، اگین اٹ ڈپینڈس آن یور اسکلز کہ آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے کوئی کمپنی آفر کر دے، عمان سے ڈائریکٹلی کوئی کمپنی آپ کو ہائر کر لے، جیسے آن لائن انٹرویو لے کے اور کوئی بھی آپ کا ٹیسٹ وغیرہ لے کے. ایک طریقہ تو یہ ہے جتنا آئیڈیل میتھڈ، کیونکہ پھر اگین اس کے لیے آپ کا اسکل سیٹ ہونا اور پلس اس کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ وزٹ ویزا پہ جا کے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے خود جاب سرچ کیجئے، اور آپ کو اپنا سی وی بہتر ہے کہ آپ جا کے ڈسٹریبیوٹ کیجئے. فیس ٹو فیس جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں یا انٹرویوز ہوتے ہیں اس کی ایک الگ ایڈوانٹیجز آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ اگر آپ انٹری لیول پہ ہیں یا اگر آپ مڈ سینئر کی جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ انٹرویوز کے لیے اویلیبل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگر آپ اس وقت پورے کمپیئر کریں عمان کی اکانومی کو باقی تمام جی سی سی کنٹریز کی اکانومی سے، تو عمان میں بہت تیزی سے بوم آ رہا ہے. ابھی اس طریقے سے نیا ایئرپورٹ جو مسقط ایئرپورٹ اسٹیبلش ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ مسقط از دا کیپٹل، تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کا سیکٹر تو وہاں شروع سے بہت اسٹرانگ ہے، اور ظاہر ایک آئل رچ کنٹری ہے. تو اگر آپ کا تعلق کسی بھی حوالے سے آئل اینڈ گیس کمپنی سے رہا ہے یا آئل اینڈ گیس آپ نے کوئی ایکسپوجر رہا ہے آپ کا، تو پھر آپ کے لیے وہاں پہ جاب مل کرنا کافی آسان ہے، کیونکہ سروسز پرووائڈر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں سوہار ریفائنری کے سراؤنڈنگ میں، تو وہاں پہ بہت سارے پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہیں، اور اگر آپ کی انڈسٹری سے آپ کا ایکسپوجر رہا ہے تو آپ کو وہاں جابس ملنے کے بہت ایڈوانٹیجز ہیں. اگین میں بات کروں گا تمام کے تمام جتنے بھی پروفیشنز ہیں اس کے بارے میں جنرل وے میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کو اگر ٹیکنیکل سائٹ پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں، چاہے آپ کسی بھی حوالے سے آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں عمان میں، تھوڑا بہت آپ کو ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے. نہیں تو کورسز کر لیجئے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس آن لائن کورسز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے آپ سب کورسز کر کے جائیے. وہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپن رکھیے، اس لحاظ سے کہ اگر آپ کی نالج، فار ایگزامپل آپ نے بی کام کیا ہے، یا جو کہ ایک جسٹ ایک بیسک گریجویشن ہے پاکستان میں، یا بی اے کیا ہے، تو یہ اس قسم کی جو نالج ہے وہ باہر کنٹریز میں اتنی ڈیمانڈنگ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے فرض کریں آپ نے فوکس کیا کہ مجھے عمان میں جاب کرنی ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی اسٹرانگ کیجیے. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے آپ کے پاس اے آئی کی نالج ہو، آپ کے پاس اگر آپ نے تھوڑی بہت اس وقت موسٹ ڈیمانڈنگ نالج ہے، آپ کے پاس ٹیلی کام کی تھوڑی سی نالج ہو، کیونکہ اگر آپ نے الیکٹرانکس کی سائٹ پر ہیں، تو یہ جو آپ کے پاس نالج ہوتی ہے یہ آپ کو پھر ڈسٹنگوش کرتی ہے تمام کے تمام کراؤڈ سے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کی جو سی وی فلٹر ہوتا ہے، یا ایون اگر آپ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں، دیکھیں ابھی بھی اس وقت بھی مڈل ایسٹ کنٹریز میں، جیسے کہ میں عمان کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ فیس ٹو فیس انٹرویوز کی اور فیس ٹو فیس میٹنگز کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہوتی ہے. تو اگر آپ فار ایگزامپل سیلز مارکیٹنگ پروفیشنل ہیں، آپ کسی شاپنگ سینٹر میں جا کے اپنا سی وی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو آن اسپاٹ بھی آپ کی ہائرنگ ہو سکتی ہے. تو اس سے ایک بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بیٹھے ریموٹلی آپ بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی کمپنی آپ کو ریموٹلی ہائر کرنے میں اسی وقت انٹرسٹڈ ہوتی ہے جب اس کو وہ بندے لوکل نہیں مل رہے ہوتے ہیں.
تو اگر آپ لوکلی موجود ہیں، آپ شارٹ نوٹس پہ اویلیبل ہیں، آپ فوری طور پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں، تو یہ ہر کمپنی کے لیے بہت اٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو فرام سیکنڈ ڈے آپ جوائن کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس جو ہے وہ اویلیبلٹی ہے اس کنٹری میں آپ اویلیبل ہیں انٹرویوز کے لیے. تو اس چیز کو اگر آپ انشور کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے عمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور رہی بات ایکسپینسز کے حوالے سے، تو دیکھیں عمان میں ایکسپینسز بہت لو ہیں. آپ کو اگر آپ کیپٹل میں رہ رہے ہیں، مسقط میں رہ رہے ہیں، مسقط کی مین سٹی میں نہیں، اس کی ویسنٹی میں آپ رہ رہے ہیں، تو بھی آپ کو 120 عمانی ریال یا 150 عمانی ریال میں آپ کو ایزیلی شیئرنگ اکوموڈیشن مل جاتی ہے. بہت ہی ایزیلی آپ کو فلیٹ مل سکتا ہے 1 BHK، یعنی 1 بیڈروم ہال کچن، جو کہ یہاں پر ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے 1 BHK 2 BHK کے علاوہ جو گروسری کے ایکسپینسز ہیں وہ بھی وہاں پہ ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، ادر GCC کنٹریز بہت کم ہے. کیونکہ دیکھیں ویٹ ابھی بھی وہاں پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ صرف 5% ہے، کہ باقی کنٹریز میں 15%، جیسے کہ اس وقت سعودی میں ہے. آپ سوہار ایک بہت خوبصورت سٹی ہے، اور مسقط ہے، نزوہ ہے، سلالہ تو خیر اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے بہت لش گرین سٹی ہے، اسپیشلی مونسون سیزن میں تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ کے پاس تھوڑے اسکلز اچھے ہیں، تو بھی آپ ایسا ڈرائیور وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں. مسقط میں اور عمان میں رینٹا کار کے جو بزنس ہیں اس پہ ڈرائیورس کی ہائرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی 200-250 آپ عمانی ریال آرام سے بہت ایزیلی آپ ارن کر سکتے ہیں. جو کہ اپنے اسکل سیٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ کیجیے اس لحاظ سے، عمان کی مارکیٹ کے لحاظ سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں اپنی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ میرا یہ پارٹ 1 ہے، کیونکہ میں اکثر کنٹریز کے بارے میں پہلے پارٹ 1 میں بات کرتا ہوں، پھر پارٹ 2 میں بات کرتا ہوں، تو میرا جو پارٹ 2 ہوگا وہ انشاءاللہ بات ہوگی عمان میں بزنس کے حوالے سے. تو دیکھتے رہیے میرا چینل، اور اپنے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیجیے. انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ایڈوانٹیج ملے گا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.